السلام علیکم دوستو، میرا نام مظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین۔ ویڈیو کے شروع میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت میں لودھی سلطنت نہ بنی ہوتی تو آج بھارت میں 30 کروڑ کی جگہ صرف 2 یا 3 کروڑ ہی مسلمان ہوتے۔ وجہ آگے خود سمجھ جاؤ گے۔ ہندوستان میں مسلم حکومت کا ہمارا یہ 14واں ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غلام، خلجی، تغلق اور سید خاندان کی سلطنتوں کی تاریخ دیکھی، اور آج باری ہے لودھی خاندان کی، جس کی نیو رکھی بہلول لودھی نے۔ کون تھا بہلول لودھی اور کیسے اس نے دلی سے سید سلطنت کو اکھاڑ پھینکا تھا؟ دوستو آج کی ویڈیو میں بہلول لودھی، پھر اس کے بیٹے سکندر لودھی، پھر اس کے بیٹے ابراہیم لودھی، جسے 1526 عیسوی میں بابر نے ہرا کر لودھی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا، تینوں کا اتہاس ایک ساتھ سمیٹیں گے۔ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھنے والے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے چینل کو سبسکرائب کر لو، تاکہ فیوچر میں ایسی ہی ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور جنہوں نے پہلے سے ہی سبسکرائب کر رکھا ہے وہ مہربانی کر کے بیل آئیکن اور دبا دیں۔ صرف سبسکرائب کرنے سے کام نہیں چلتا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ سید سلطنت کا آخری سلطان عالم شاہ بڑا کمزور اور نادان سلطان تھا، جس کی وجہ سے ملتان کے گورنر بہلول لودھی نے موقع کی نزاکت کو سمجھ کر دلی سلطنت پر حملہ کر دیا، اور عالم شاہ کو رفع دفع کر کے 1451 عیسوی میں دلی میں لودھی سلطنت قائم کر دی۔ بہلول لودھی نے جب ستہ سنبھالی تو وہ 50 سال کا تھا، اور وہ ایک افغانی پٹھان تھا۔ اب تک دلی میں ترکوں کی حکومت چل رہی تھی، جبکہ بہلول لودھی نے دلی میں افغان پٹھانوں کی سلطنت قائم کی۔ بہلول لودھی کے وقت دلی سلطنت کی خستہ حالت تھی۔ اس نے کمر کسی اور آس پاس کی چھوٹی ریاستوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بہلول لودھی کی ایک خاص بات تھی کہ وہ سب کو برابر سمان دیتا تھا، یعنی جب وہ اپنے دربار میں آتا تو سلطان ہو کر بھی تخت پر نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ اپنے سرداروں کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ کر سلطنت کے حالات سنتا۔ بہلول لودھی شریعت کا پکا پابند تھا۔ اپنی سلطنت میں دین کی دعوت کا خوب کام کروایا، جس سے کہ کئی ہندو اسلام سے پریرت ہو کر مسلمان بن گئے تھے۔ بہلول لودھی کی سب سے بڑی چنوتی تھی جون پور کی ریاست، جو تیمور لنگ کے حملے کے وقت دلی سلطنت سے الگ ہو گئی تھی۔ جون پور کا حکمراں تھا محمود شاہ۔ 1483-84 میں بہلول لودھی نے اپنی طاقت سے جون پور کو فتح کر لیا، جس کی وجہ سے آس پاس کی ریاستوں میں بہلول لودھی کی دھاک بیٹھ گئی تھی، اور پھر کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بہلول لودھی کے آگے سمرپن کر دلی سلطنت میں مل گئی۔ دوسری ریاست گوالیر کی تھی، جو ہندو راجا مان سنگھ کے انڈر میں تھی۔ مان سنگھ دلی سلطنت پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر 1489 میں بہلول لودھی نے مان سنگھ کو پچھاڑ کر گوالیر فتح کر لیا۔ اسی گوالیر فتح کی واپسی پر بیچ راستے میں ہی بیماری کے کارن بہلول لودھی کی موت ہو گئی۔ بہلول لودھی کے بعد اس کا بڑا بیٹا سکندر لودھی دلی سلطنت کا سلطان بنا۔ سکندر لودھی اپنے باپ کے تھوڑا الٹ تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مانتا تھا اور ایک تانا شاہ کی طرح راج کرتا تھا۔ سکندر لودھی نے ہی 1504 عیسوی میں آگرہ شہر بسایا تھا، جہاں شاہ جہاں نے بعد میں تاج محل بنوایا۔ سکندر لودھی ایک دیندار اور پڑھا لکھا سلطان تھا۔ ایک پڑھا لکھا سلطان تھا محمد بن تغلق، جس نے پورے بھارت میں پھیلی مسلم سلطنت کو اپنی جاہلیت سے تباہ کر دیا تھا۔ دوسرا پڑھا لکھا سلطان تھا سکندر لودھی، جس نے دلی سلطنت کو کسی طرح بچایا ہوا تھا۔ سکندر لودھی کو شعر و شاعری میں بڑا انٹرسٹ تھا۔ سکندر نے ہی زمین ناپنے کا پیمانہ گز کی شروعات کی تھی، جسے گزے سکندری کہتے ہیں۔ سکندر لودھی ایک دمدار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ سلطنت کے سرداروں کو اس نے اپنا ایسا دیوانہ بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی سردار چاہ کر بھی سکندر کے خلاف بغاوت نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ سکندر سوتا تھا اس جگہ کے ارد گرد 70 پڑھے لکھے دگز کسی نہ کسی علمی ٹاپک پر چرچا کرتے رہتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکندر کو علم سے کتنا لگاؤ تھا۔ سکندر کو جب پتا چلتا کہ فلاں جگہ کوئی ہوشیار ذہنی شخص رہتا ہے تو وہ اسے فوراً محل میں بلا کر بڑے عہدے سے نواز دیتا تھا۔ 1517 میں گلے کی بیماری نے سکندر کو ایسا پکڑا کہ اسی بیماری سے سکندر کی موت ہو گئی۔
सिकंदर के मरते ही अफगान सरदारों ने मजबूरन उसके बेटे इब्राहिम लोधी को दिल्ली का नया सुल्तान चुना। ये वही इब्राहिम लोधी था जिसको पानीपत के मैदान में बाबर ने हराकर लोधी सल्तनत का सुपड़ा साफ कर दिया था। दरअसल इब्राहिम लोधी थोड़ा अकड़ू किस्म का सुल्तान था। वो अपने अफगान सरदारों को जैसा मन होता बेइज्जत कर देता था, जब चाहता कैद खाने में डाल देता था। यही कारण था कि अफगान सरदारों में बगावत पनपने लगी, मगर इब्राहिम लोधी के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था, उसे इब्राहिम लोधी का ये रवैया पसंद नहीं आया और उसने बगावत कर दी। उधर मेवाड़ का राजा राणा सांगा भी दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंकने की ताक में था। दूसरा इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान जो सोचता था कि इब्राहिम लोधी कमजोर सुल्तान है, इसकी जगह अगर मैं सुल्तान बन जाऊं तो सल्तनत मजबूत बन जाएगी, वो भी अब इब्राहिम लोधी का कट्टर दुश्मन बन चुका था। मगर तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिलकर भी इब्राहिम लोधी को हरा दे। इसीलिए राणा सांगा, दौलत खान लोधी और आलम खान तीनों ने अफगानिस्तान के हुक्मरान जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को इनवाइट किया कि आप दिल्ली आकर इब्राहिम लोधी पर हमला कर दो और दिल्ली का सारा खजाना ले जाओ। तीनों सोच रहे थे कि बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर वापस अफगानिस्तान चला जाएगा और पीछे से हम तीनों दिल्ली सल्तनत को आपस में बांट लेंगे। मगर तीनों का सपना धरा का धरा रह गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हरा फेंका और दिल्ली पर अपनी हुकूमत कायम कर डाली, जिसे आज मुगलिया सल्तनत के नाम से दुनिया याद करती है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में कैसे हराया और कैसे भारत पर मुगलों का राज कायम हुआ, इसके लिए आप बाबर पर बनी हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगले एपिसोड से हम उस मुगलिया सल्तनत की शुरुआत करेंगे जिसने भारत का इतिहास पलट कर रख दिया था।